بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے نا سارے ظاہری دلائل پر ہی فیصلہ کرنا ہے. کچھ فیصلے ضمیر کی آواز پر بھی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے دل کی گواہیوں پر بھی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کرنے پر روح بھی مجبور کرتی ہے. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جسم نہیں جاتا پر عشق بندے کو گھسیٹ کر وہاں لے جاتا ہے. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن تے میں رول دی میں رول گئی ہاں. کچھ جگہ پہ انسان کو جانا ہی پڑتا ہے. ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہودی سے گھوڑا خرید لیا. حضور نے فرمایا آ میرے ساتھ، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں. اللہ کے محبوب تھوڑا آگے تشریف لے گئے، یہ ذرا تھوڑے فاصلے پہ پیچھے آ رہا تھا. راستے میں لوگوں نے اس کو کہا کہ تو نے تو سستا بیچ دیا ہے، گھوڑا تو مہنگا ہے، قیمت زیادہ لگا دی. یہ مکر گیا. محبوب کریم علیہ السلام نے پیسے تھمائے، پیسے لو، گھوڑا دو. کہنے لگا کون سا گھوڑا، میں نے تو بیچا ہی نہیں. اب جب سودا ہوا تھا گھوڑے کا تو حضور تھے یا وہ یہودی تھا، تیسرا شخص ہی کوئی نہیں تھا. کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا؟ اپنا حق چھوڑ دینا یہ بھی بعض اوقات بزدلی ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو کیسے مکر سکتا ہے جب تیرا میرا سودا طے ہوا ہے؟ جب ایک مخصوص رقم پر تو نے اسے بیچ دیا ہے تو مکر کیسے سکتا ہے؟ تو پیسے لے اور گھوڑا دے. اب جب تھوڑی سی بات تکرار میں آئی تو کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے، مسلمان، یہودی اور بھی کئی لوگ. وہ یہودی کہنے لگا جی آپ اس طرح کریں، ایک گواہ دے دے، میں زیادہ نہیں مانگتا، ایک دے دے، ایک بندہ کہہ دے کہ یہ گھوڑا میں نے بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا. وہاں بندہ کوئی دوسرا موجود ہی نہیں تھا تو گواہ کسے پیش کیا جائے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے صحابی ہیں. فوراً بولے، وہ بھی لوگوں کی باتیں سن کے وہاں آئے تھے، فوراً بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گواہی. دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، یہودی نے بیچا ہے. اب اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو میں دے دوں گا. اس کی شرط پوری ہو گئی. حضور نے پیسے اس کے ہاتھ میں دیے، اس نے گھوڑا محبوب کے دستے مبارک میں لگام تھمائی. حضور تشریف لے گئے، غلام کو دیا، گھوڑا گھر چلا گیا. نبی کریم نے حضرت خزیمہ سے کہا خزیمہ ایک بات تو بتا، تو تھا ہی نہیں اور تو نے بن دیکھے گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو زمین کی خبر ہے نا، میں نے تو آسمان کی چیزیں بھی نہیں دیکھی، آپ نے کہا ہے تو میں مان گیا ہوں. تو میں تو آسمانی خبریں مان گیا، میں تو جنت آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو دوزخ آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو فرشتے آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو قیامت کی ساری باتیں آپ کے کہنے پہ مان گیا. وہ بتا رہے ہیں، گویا وہ سمجھا رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، تو آپ کے کہنے پر مان گیا. اور جب اتنی ساری چیزیں آپ کے کہنے پہ مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں. اب دیکھیں حضور کا تبصرہ یہاں کیا ہے. انہوں نے ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ کو سمجھا. ان کو سمجھ آئی کہ کل کائنات حضور کی ذات ہے. اب حضور سید عالم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر اعلان کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے لوگوں جہاں بھی شرعی گواہی کی ضرورت ہو نہ دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جہاں میرا یہ خزیمہ موجود ہو ایک کی گواہی دو کے برابر شمار کی جائے گی. اتنا بڑا اعزاز، نظریاتی طور پر اتنی زیادہ پختگی. جب تک اپنے ایمان کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ کو نہیں سمجھا جاتا. ایک اور بھی بات عرض کروں، کئی کام ہوتے ہیں وہ کام تو ہوتے ہیں پر خشک بڑے ہوتے ہیں. کچھ ڈیوٹیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ڈیوٹیاں تھکا بڑا دیتی ہیں. کچھ سفر تو ہوتے ہیں پر وہ سفر پورے وجود کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں. لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندہ بڑے ذوق سے کرتا ہے. کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کبھی 2 گھنٹے اور کرنی پڑ جائے نا. کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بندے کا دل کرتا ہے یا اللہ یہ سفر کبھی روز ملے نا. چلے نہیں سمجھ آتی تو ایک سادی سی کسی شاعر نے بات کی ہے. اس نے کہا ہے کہ دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تو جاندا ہے نا، پر سفر مدینے دا ہر وار ہی بڑا سونا. کچھ سفر تھکاتے نہیں نا، اکتاہٹ نہیں ہوتی. کچھ چیزیں انسان ذوق سے کرتا ہے.
اس کی طبیعت، اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ دل کی قلبی وابستگی ہو جائے، دین کا کام تھکاوٹ پیدا نہیں کرتا، مسجد کی حاضری بوجھ نہیں بنتی، انسان کے لیے کوئی بھی خیر کا کام کرنا مشکل نہیں ہوتا، اس کا وجود ڈھل سا جاتا ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جیسے سارے نور سے ہو کر آ گئے۔ شرط یہ ہے کہ کامل محبت ہو۔ آج کل ڈھیروں لوگوں کو دعویٰ ہے حضور کی محبت کا، ڈھیروں لوگوں کو، اور بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے اچھی طرح سے، ہمیں اچھی طرح سے غور کر لینا چاہیے کہ شہرت زیادہ پیاری ہے کہ حضور، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ دولت زیادہ پیاری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ برادری اور قبیلے کی رسمیں زیادہ پیاری ہیں یا حضور کے دین کی بات زیادہ پیاری ہے۔ ہمیں پہلے غور کر اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے دل سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ تیرا فلاں دوست سے ملنے کو تو بار بار دل کرتا ہے، اہل خانہ کو، گھر والوں کو ملنے کو تو تیرا بار بار جی چاہتا ہے، کیا تیرے دل میں کبھی بیٹھے بیٹھے تڑپ اٹھتی ہے، بیٹھے بیٹھے، اور کبھی تیری آنکھیں باہر آتی ہیں کہ رب کوئی موقع بنا دے اور میں جا کے حضور کا شہر مبارک بھی دیکھا ہوں؟ اچانک دل کرتا ہے نا کسی شخص سے بات کرنے کو، تو کیا بالکل بیٹھے بیٹھے کبھی اچانک نعت سننے کو بھی دل کرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی اچانک حضور کی سیرت کی طرف بھی توجہ بیٹھے بیٹھے چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرے گا جب کسی سے کہا جائے گا کہ مجھے حضور علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ کو کس سے محبت ہے، آپ کس سے پیار کرتے ہیں، یہ صرف آپ کو ہی پتا ہوتا ہے۔ میں کس سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں کس بندے کے لیے کتنی گنجائش ہے، یہ سامنے والا نہیں ماپ سکتا، یہ صرف میں ہی ماپ سکتا ہوں، جو کہ دل جو میرا ہے۔ یہ باطنی کیفیات میری ہیں۔ ہم روز نعرے لگائیں، روز زور شور سے نعرے لگائیں، لوگ سن کے کہیں کہ بڑا پیار کرتا ہے یہ حضور سے، لیکن یہ ہمیں پتا ہے ہماری قلبی واردات کیا ہے، ہمیں خبر ہے۔ دیکھیں نا، صحابہ سچے لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سچ بولنا ہے نا، نیرا دعویٰ نہیں کرنا، بات کو کھول کر بیان کر کے واضح کر کے بیان کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور نے ان کے دل پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، عمر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا۔ تو حضور کے دست پاک کا فیض آیا کہ حضرت عمر اسی وقت بول پڑے، عرض کرنے لگے، حضور آپ حکم کریں، میں جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اپنے آپ سے بات کریں، اپنے اوپر تھوڑی توجہ دیں، دوسروں کو تبلیغ کرتے، دوسروں کو واعظ کرتے، دوسروں کو نصیحت کرتے، دوسروں کو سمجھاتے تو بڑا وقت گزر گیا۔ اب تھوڑا سا نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا واعظ کہیں، تو فرمانے لگے ابھی تو میں اپنے نفس کو نہیں واعظ کہہ سکا، اپنے آپ سے میں ابھی گفتگو نہیں کر سکا، تقریر نہیں کر سکا، تو لوگوں کو کیا واعظ کروں گا۔ ہم تھوڑا سا نا اپنے اوپر توجہ دیں۔ حضور کی محبت کا جو ذوق صحابہ کے ہاں ہے، آج بڑے سارے لوگ نہیں ہیں جو بچ بچ کے بات کرتے ہیں، بچ بچ کے۔ میں تو اپنے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ سیاسی لیڈروں کے نعرے لگاتے وقت لوگوں کو کوئی کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہوتی۔ وہ گاڑی جو کبھی کسی غریب کے ہاسپٹل جانے کے کام نہیں آئی، سیاسی لیڈر کا جلسہ ہو تو وہ بھی گاڑی اندر سے نکل آتی ہے، اور اس پر 10 بندے چڑھ جائیں تو ٹوٹنے کا بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن وہ لوگ جو اتنا تگڑا کر کے اپنے لیڈر کا نعرہ لگا رہے تھے، انہیں چاہیے تو نا کہ اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے ان کی زبانوں پہ حضور کے تذکرے جاری ہوتے، اور ان کی زبانیں پوری طرح تر ہوتی درود و سلام سے۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہم اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنے اپنے معاملات میں کتنے زیادہ مضبوط ہیں اور کتنے زیادہ آگے ہیں، لیکن ذات رسالت معاب کے معاملے میں ہمیں وہ جوش، وہ محبت جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہمیں اسے کیفیات میں لانا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس معاملے میں بھی بڑے سنجیدہ ہو کے رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اب میں جلوس میں جاؤں، اور میں حیران ہوتا ہوں جو قوم روز کوئی نہ کوئی جلوس نکالتی ہے، وہ نبی پاک کا جلوس آتا ہے تو وہ شرعی دلائل پوچھنے شروع کر دیتی ہے کہ بھئی اس پر کوئی دلیل ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو روز نکلتے ہیں ان پر دلیلیں ہیں؟
کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، کبھی کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، اور یہاں لوگ دلائل کی دنیا میں اتر آتے ہیں۔